السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از محمد عامر. آپ دیکھ رہے ہیں ورچوئل لرننگ. آپ سب کو اس میں خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک نیٹ ورک اسٹینڈرڈس کے بارے میں ہے. نیٹ ورک اسٹینڈرڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے، نیٹ ورک اسٹینڈرڈس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، اور کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو نیٹ ورک اسٹینڈرڈس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ان تمام باتوں کے بارے میں آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے اندر، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دباتے ہوئے اس میں سے آل آپشن کو سلیکٹ کیجئے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر جو کہ ہے نیٹ ورک اسٹینڈرڈس کے بارے میں. نیٹ ورک اسٹینڈرڈ سے پہلے ہمیں نیٹ ورک کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. نیٹ ورک کا مطلب ہے جب ہم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر اور ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو اسے ہم نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں. نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، نیٹ ورک کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپر رائٹ کارنر کے اوپر اس کا ایک ویڈیو لنک ملے گا، اس پہ کلک کیجئے اور نیٹ ورک اور اس کی ٹائپس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. ڈیفائن کرتے ہیں نیٹ ورک اسٹینڈرڈ کو. نیٹ ورک کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کمپیوٹرز کو اور ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو اسے نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں. نیٹ ورک اسٹینڈرڈ سے مراد کچھ ایسے ڈاکیومنٹس ہوں گے جن کے اندر ٹیکنیکل اور فزیکل اسپیسیفیکیشن ہوگی اس نیٹ ورک کی جسے ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں. جس نیٹ ورک کو ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس کی ٹیکنیکل اور جو فزیکل اسپیسیفیکیشن کا جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اسے ہم اسٹینڈرڈ کا نام دیتے ہیں. اسٹینڈرڈس آر دا ڈاکیومنٹس دیٹ کنٹین ٹیکنیکل اینڈ فزیکل اسپیسیفیکیشن آف دا نیٹ ورک بینگ ڈیزائن. اچھا، اب جب ہم یہ ٹیکنیکل اور فزیکل اسپیسیفیکیشن ایک ڈاکیومنٹ کے اندر بنا لیں گے تو تب ہم نیٹ ورک کے اسٹینڈرڈز بنانا شروع کر دیں گے، یا یہ ڈاکیومنٹس ہمارے ایسے اسٹینڈرڈز کہلائیں گے. اب ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ریلائبل کب ہوگا اور ایفیشینٹ کب ہوگا؟ جب وہ سرٹن اسٹینڈرڈز کو فالو کرے گا. اور اگر ہمارا نیٹ ورک سرٹن اسٹینڈرڈز کو فالو نہیں کرے گا تو پھر اس کے درمیان ڈیوائس کی کنیکٹیوٹی میں ایشوز آئیں گے. نیٹورک اسٹینڈرڈز انشور دا انٹرآپریبلٹی آف نیٹورکنگ ٹیکنالوجیز by defining the rules of communication among the network devices. نیٹورک ڈیوائسز کے درمیان جو کمیونیکیشن کے رولز ہیں ان کو نیٹورک اسٹینڈرڈز کے اندر نہ صرف بنایا جاتا ہے بلکہ اس کو یقینی بھی بنایا جاتا ہے کہ مختلف ٹیکنالوجیز، نیٹورکنگ ٹیکنالوجیز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے کریں گی. نیٹورک اسٹینڈرڈز ہیلپس وینڈرز سو دیٹ their products are able to work together in a network without risk of incompatibility. نیٹورک اسٹینڈرڈز وینڈرز کو بھی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مختلف جو پروڈکٹس بناتے ہیں وہ کسی بھی نیٹورک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور ان کے درمیان میں کمپیٹیبلٹی پائی جائے. اگر نیٹورک اسٹینڈرڈز نہیں ہوں گے تو ان ڈیوائسز کے درمیان انکمپیٹیبلٹی آ جائے گی. تو نیٹورک کے ڈیوائسز کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے بھی ہمیں نیٹورک اسٹینڈرڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور نیٹورک اسٹینڈرڈز ہی ہیں جو اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ نیٹورک ٹیکنالوجیز آپس میں مل کر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں یا ان کا اشتراک کیسے ہو سکتا ہے. تو نیٹورک اسٹینڈرڈز کے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈز کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈی جور اسٹینڈرڈز کا نام دیتے ہیں. ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈز اور ڈی جور اسٹینڈرڈز، یہ دو ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں، ان کو ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں. ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈز. De facto means by tradition or by facts. ایسے اسٹینڈرڈس جنہیں کسی فارمل پلاننگ کے بغیر وداؤٹ فارمل پلاننگ بنایا گیا ہو اور یہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ بن گئے ہوں. مطلب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پلاننگ شامل نہیں تھی، کوئی اسٹینڈرڈ رولز نہیں بنائے گئے تھے، یہ نیٹ ورک بننے کی وجہ سے ہی یہ وجود میں آ گئے. These standards come into existence due to the historical development. جیسے ہی پہلا نیٹ ورک بنا ان سٹینڈرڈز کو بھی بنا دیا گیا، یا مختلف ادارے جب اپنا اپنا نیٹ ورک بنا رہے تھے تو انہوں نے یہ سٹینڈرڈز بنا لیے، اور ان سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ ہر ایک نیٹ ورک کے ادارے نے ان سٹینڈرڈز کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کر دیا. These standards are still being used by many organizations in the world. ان سٹینڈرڈز کو بہت سارے ادارے دنیا میں اب بھی استعمال کر رہے ہیں. ڈی فیکٹو سٹینڈرڈز میں جو فیمس ڈی فیکٹو سٹینڈرڈ ہے اس کا نام ہے SNA. System Network Architecture is an example of de facto standard. System Network Architecture de facto standard کی مثال ہے. تو یہ وہ standards ہیں جنہیں traditionally بنا دیا گیا
ठीक है। These standards are developed without formal planning. इनके लिए कोई बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी नहीं की गई, प्लानिंग नहीं की गई कि हम जो नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे उसमें डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, वो कैसे एक दूसरे के साथ डाटा को एक्सचेंज करेंगे, डाटा पैकेट्स के साइज़ क्या होंगे, वगैरह वगैरह। फिर दूसरे हमारे पास जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं उनका नाम है डीजोर स्टैंडर्ड्स। डीजोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको डेवलप किया गया प्रॉपर रिसर्च के साथ, ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको डेवलप किया गया प्रॉपर रिसर्च के साथ, ताकि वो डेटा कम्युनिकेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। डेटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उन्हें हम डीजोर स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। डीजोर स्टैंडर्ड्स आर एंडोर्स्ड बाय अ फॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। डीजोर स्टैंडर्ड्स को मुख्तलिफ जो है वो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने एंडोर्स किया है। द ऑर्गेनाइजेशन रेटिफाइज ईच स्टैंडर्ड थ्रू इट्स ऑफिशियल प्रोसीजर एंड गिव्स द स्टैंडर्ड इट्स स्टैंप ऑफ अप्रूवल। ये इदारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इन स्टैंडर्ड्स को अपने एक ऑफिशियल प्रोसीजर के ज़रिए से चेक करती हैं और फिर उनको अपने स्टैंप दे देते हैं कि जी हमने इनको अप्रूव कर दिया। फिर वो स्टैंडर्ड्स जो है वो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ वेंडर्स उसको फॉलो करते हुए अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस बनाते हैं। तो डीजोर स्टैंडर्ड्स मीन ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसे प्रॉपर प्लानिंग करके बनाया गया है और उनको किसी न किसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया हुआ होता है, उन्हें हम डीजोर स्टैंडर्ड्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाते हैं? उनमें से सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। सबसे ज्यादा जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो IEEE वाले कर रहे हैं। उसके बाद ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़फ़ है। ISO जो है वो ना सिर्फ नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स बनाता है बल्कि डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स के हवाले से भी इसके स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। उसके बाद है ITU-T इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर। ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और टेलकॉर्डिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हमारे पास आंसी है, जिसमें हमारे पास IEEE है, ISO है, ITU-T है, EIA है और टेलकॉर्डिया। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाती हैं या हमारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को अपनी स्टैंप लगा के अप्रूव करती हैं और फिर वेंडर्स इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में और उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप इस बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।